قال الله
کیا فضائل اہل بیت کے بیان سے توحید خطرے میں ہے. گفتگو ہے حدیث سلسلۃ الذہب اور حدیث شاپور کے ذیل میں آل محمد کے اور اہل بیت کے فضائل کے ان پہلوؤں پر جن کے بیان سے سننے والوں کو یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ کام تو خدا کرتا ہے، یہ کام تو خدا کرتا ہے. لہذا سننے والے اور پڑھنے والے جب اس گمان کی منزل سے گزرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ کام خدا کرتا ہے اس لیے یا تو یہ خدا ہے یا کوئی خدا ہے ہی نہیں، یا پھر وہ خدا بنا دیا گیا ہے. تو ہر طرح کا دھمکا اپنی بات کرتا ہے، لیکن سب کے ذہن میں گمان ایک جیسا ہے. باتیں کرنے والے مختلف ہیں، گمان ایک ہے. یعنی قصیری بھی جو علی کو خدا مان رہا، وہ بھی جو آپ کو آل محمد کے فضائل کے الزام پہ قصیری کہہ رہا. سب کے ذہن میں گمان ایک ہی ہے، اور وہ گمان یہ ہے کہ یہ جو کام بیان کیے جا رہے ہیں، جو معجزات بیان کیے جا رہے ہیں، جو اختیارات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ کام تو خدا کرتا ہے. کل بھی کچھ سمجھ جس کے بعد ایک میرے اہل سنت دوست بات کر رہے تھے تو میں نے انہیں یہی عرض کیا. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا درست ہونا ضروری ہے. عقیدہ توحید کا درست ہونا ضروری ہے. چونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم عقیدہ توحید کو ٹھیک نہیں کر پائے، اس لیے اہل بیت کے اختیارات اور فضائل میں الجھ رہے ہیں. بہت آسان سی ایک بات کہہ رہا ہوں، خدا کوئی کام نہ بھی کرے تب بھی وہ اللہ ہے. اللہ اپنے کاموں سے اللہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجیے، اللہ اپنے کاموں کی وجہ سے اللہ نہیں ہے. اللہ تو اللہ ہے، اگر وہ کوئی کام نہ کرے تب بھی وہ اللہ ہے. اگر وہ کائنات کو خلق نہ کرتا تب بھی وہ اللہ ہے. جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھا. جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھا. تو اگر آپ یہ سمجھ رہے، توجہ کیجیے گا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کو کاموں سے سمجھا ہے. اس نے اللہ کو صفات سے سمجھا ہے. صفات کے معاملے میں عرض کروں گا جو میرے مولا نے فرمایا. کمال کی بات یہ ہے، توجہ کیجیے گا، کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن اور محبوب خدا ہمارے رسول کے بعد پوری دنیا میں توحید پر کوئی کچھ بولا ہی نہیں سوائے علی کے. علی کے سوا کوئی توحید پر کچھ نہیں بولا. بولے گا کیسے؟ کسی کو معرفت الہی ہو تو بتائے کہ خدا کیا ہے.
اسے سجدہ نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ خدا ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا, خدا دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. اگلا جملہ آپ کے اذان عالیہ اور اعلیٰ سماعتوں کے لیے ہے. لوگوں کی عقل کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے. اس سے پوچھ رہے ہیں خدا کو دیکھا ہے جو عین اللہ ہے. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ خدا کو دیکھا ہے جو خود عین اللہ ہے. اول الدین کمال و معرفت ہی. یہاں سے علی کا خطبہ شروع ہوا. بیت البلاغہ پہلا خطبہ بچے پڑھے. اول الدین کمال و معرفت ہی. دین کی پہلی بات خدا کی معرفت ہے. یعنی دین کا آغاز خدا کی معرفت. اب معرفت حاصل کیسے ہوگی یہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ علی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ یہ نہ بتائیں کہ معرفت کیسے حاصل ہو, یا ان کی اولاد نہ بتائیں. یہ وہ خطبہ ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو لوگ اوصاف سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں. اسی لیے علی نے کہا کہ اوصاف, اب یہ اجمالی طور پر نہیں کہا, مطلقاً کہا, اور کلی طور پر علی کا بیان ہے کہ ہر صفت اپنے موصوف کی غیر ہے. ہر صفت اپنے موصوف کی غیر ہے اور ہر موصوف اپنے صفت کا غیر ہے. اگر آپ صفتوں سے خدا کو سمجھیں گے تو صفتیں چونکہ حادث ہوگی تو آپ کو خدا کو حادث ماننا پڑے گا. خدا حادث نہیں ہے, خدا قدیم ہے. تو اب علی کہتے ہیں, جملے محفوظ کیجئے گا, اب علی کہتے ہیں من وصف سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ. ترجمہ محفوظ کیجئے پھر بات کروں گا. علی نے کہا کہ اگر ہر صفت اپنے موصوف کی غیر ہے, ہر موصوف اپنے صفت کا غیر ہے, صفت موصوف کی ذات کا حصہ نہیں ہے, اور خدا کے لیے صفات کو الگ مانا نہیں جا سکتا. اگر آپ الگ سے صفتیں مانیں گے تو حادث ہو جائے گا, صفتیں حادث ہوگی تو خدا کو حادث ماننا پڑے گا. تو اب کہتے ہیں من وصف سبحانہ, اگر کسی نے اس طرح خدا کی توصیف کی ہے خیریت کے ساتھ فقط قرنہ, تو اس نے خدا کو قریب کیا. جو قریب اور دور ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. یہ بات صاحب میرے قریب بیٹھے, وہ بچہ مجھ سے دور بیٹھا. اگر میں کہوں یہ قریب ہے تو امکان باقی ہے کہ یہ کسی وقت دور ہو جائے, اور وہ بچہ دور بیٹھا ہے تو امکان باقی ہے کسی وقت قریب ہو جائے گا. علی نے کہا جس نے اس طرح تعریف کی اس نے خدا کو قریب کیا. قریب کیا تو امکان پیدا ہو گیا کبھی قریب ہو جائے کبھی دور ہو جائے, اور جب قریب اور دور کا امکان پیدا ہوا تو فقط
لفسدتا، اگر زمین و آسمان پہ دو خدا ہوتے تو ضرور فساد ہوتا۔ یہ لفظ دوئی یاد رکھیے گا، دوئی، دو ہو جائے، جب کوئی شے دو ہو جائے تو دوئی پہ وحدت ختم ہو جاتی ہے۔ وحدت ختم ہوئی تو توحید نہیں رہی، توحید نہیں رہی، وحدانیت نہیں رہی تو لا الہ الا اللہ کو نقصان پہنچا۔ علی بتا رہے ہیں خطرہ کہاں کہاں ہے، علی بتا رہے ہیں خطرہ کیسے کیسے ہے۔ اس کو سمجھیے گا کہ جب کسی کو قریب کیا تو اس کا مطلب ہے وہ دور بھی ہو سکتا ہے۔ جب قریب اور دور کے امکانات پیدا ہو تو دوئی پیدا ہو جائے۔ دوئی کا مطلب یہ کہ دو ہو جائیں۔ آپ کہیں گے دنیا کا ہر انسان کے جو قریب اور دور ہوتا ہے وہ دو ہو سکتا ہے، بالکل ہر انسان دو ہو سکتا ہے۔ دو ہونے کے بہت سے طریقے، آپ مجھے تلوار سے ٹکڑے کر دیجئے تب میں دو ہو جاؤں گا۔ میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جائے تو میرا ہم شکل ہو تب میں دو ہو جاؤں گا۔ کچھ کہنا، اس کا مطلب ہے شبیہ جس کی ہو اس کے لیے دوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی شبیہ ہو، میرا بیٹا اگر میری تصویر ہو سر سے پاؤں تک تو میری وحدت ختم ہو گئی، اس لیے کہ دوئی پیدا ہو گئی، کچھ جیسا ہی وہ ہے۔ ارے عقل مندو، اب تو آل محمد کے گھر میں شبیہوں پہ شبیہ مانتے ہیں۔ شبیہ ماننے سے بدعت نہیں ہو رہی ہے، توحید کی حفاظت ہے۔ عباس علی کی شبیہ، علی اکبر رسول کی شبیہ، قاسم ابو طالب کی شبیہ، جناب زینب خدیجہ کی شبیہ، شبیہوں کا وجود توحید کی حفاظت کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر مجھے تقسیم کر دیا جائے تب بھی میں دو ہو جاؤں گا، یا تو تلوار سے تقسیم ہو جاؤں یا میرے وجود کو قطع کر دیا جائے، لیکن تقسیم ہونے کی کئی صورتیں، اب مجھے نہیں پتا کون پہنچا کون نہیں پہنچا۔ رسول نے کہا لا وعلی بالنور واحد۔ اس لیے کہ رسول کہہ رہے ایک نور سے مگر ہے تو دو، تو دوئی سمجھ میں آئی۔ اچھا دوئی کی ایک مجبوری ہے، اگر وحدت ہوگی تو امکان ہے کہ کبھی دکھائی نہ دے، لیکن دوئی میں امکان پایا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نظر ضرور آئے گا، اور نظر آنے کو کہتے ہیں دو چار ہونا، اردو زبان میں کہتے ہیں دو چار ہونا، یعنی کہیں نہ کہیں ملاقات ضرور ہوگی، کہیں نہ کہیں نظر ضرور آئے گا۔ پہلے کئی مقالے، ہزاروں مقالے توحید پہ بڑے بڑے علماء کے دیکھے ہیں، مختلف مسالک کے، ساری کتابیں پڑھ کر کے رکھ دی مرزا غالب کے شعر کے آگے۔ مرزا غالب کا شعر سنا رہا ہوا آپ کو، غالب سمجھ گئے کون غالب؟ وہ جس پر علی پرستی کا الزام ہے، وہ غالب جس کو لوگوں نے الزام دیا ہے کہ یہ خود کو علی کا بندہ کہتا ہے۔ یاد آیا آپ کو کہ نہیں؟ مشغول حق و بندگی ابو درام میں
مومنین جنت میں اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کو دیکھیں گے. ایول اخبار رضا شیخ صدور مومنین اپنے اپنے گھروں میں رہ کر جنت میں اپنے اپنے غرفوں میں اللہ کو دیکھیں گے. کہیں آپ کے اطاعت کی حدیث ہے؟ کہا ہے. کا فرمایا ہے؟ کا فرمایا ہے. کا تو پھر فرمائیے اس میں کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا تم نے رسول کی یہ حدیث نہیں سنی؟ من زارنی فقط زار اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ اچھا آپ نے صرف اتنا ہی سنا کہ رسول نے اتنا ہی کہا من زارنی، جس نے میری زیارت کی، کمن زار اللہ فی عرش، اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی. اتنا ہی تھوڑی ہے. جائیے شیعہ کتابوں میں حدیث موجود ہے، کامل الزیارات میں موجود ہے، بہار میں موجود ہے. من زار الحسین فقط زار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا نے بتایا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہم کو دیکھ لو، ہمیں دیکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو دہیر کی بو بھی ہوتی. اچھا ایک سوال آپ سے پوچھ لوں. حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام کے نام میں بلند آواز سے سلام. حضرت نے ابا سلط سے کہا، طویل حدیث ہے، میں نے ایک جملہ بھی سنایا. حضرت نے ابا سلط سے کہا، ابا سلط میرے جد کی صرف یہی حدیث رہی ہے، کیا تم نے میرے جد کی یہ رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں سنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اپنے دور میں نبی نے کہا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے رسول نے اپنے دور میں کہا تھا 11 ہجری سے پہلے کہ جس نے مجھے دیکھنا ہے دیکھ لے، اس لیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن سے اب جو مجھے محشر میں بھی نہیں دیکھیں گے. جو مجھے محشر میں بھی نہیں دیکھیں گے، قیامت کے دن بھی نہیں دیکھیں گے. یہ حدیث شیعہ علماء کیا بھی ہے، علماء اہل سنت کیا بھی ہے. فرائض الستین میں امام حمامینی نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے کہ رسول نے کہا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب مجھے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد کبھی نہیں دیکھیں گے، قیامت میں بھی نہیں دیکھیں گے، جنت میں بھی نہیں دیکھیں گے، کہیں نہیں دیکھیں گے. اور جنت تک تو پہنچنے کی منزل ہی بات کی ہے. یہ تو کہا ہے کہ قیامت میں نہیں دیکھیں گے، تو اگر کسی کا ذہن آ رہا ہے تو ہو سکے رسول نے کہا نہیں دیکھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں دیکھیں گے. قرآن پڑھیے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ترجمہ پہلے میں پوچھ لیجیے، بہت اہم ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے قول، قرار، وعدے اور عہد کو تھوڑی سی قیمت پہ بیچ دیا. بیچ دیا. تو اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جنہوں نے دنیا میں عہد الہی بیچ دیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب یہ الگ موضوع ہے کہ عہد الہی کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے. اگر کسی کو بہت قرآن کی جستجو ہو سمجھنے کی تو وہ سمجھے میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں اور جلدی سے یاد آ جائے گا، اور جا کے سوچئے گا کیا کہا ہے اور تفسیروں کو دیکھیے گا.
خلیل سے کہا کہ ہم نے تمہیں امام بنایا. خلیل سے کہا ہم نے تمہیں امام بنایا. خلیل نے کہا میری ذریت میں بھی دے دے. لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے. اس سے آگے کا بھی عنوان نہیں ہے، یہ صرف اشارہ کر دیا ان لوگوں کے لیے جو قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں. بتوفیق الہی بتائیے محمد و آل محمد. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے عہد کو بیچ دیا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اب 4 باتیں قرآن نے کہی، یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا. جب وہ محشر میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے عہد بیچ دیا، خدا سے قول و قرآن کو بیچ دیا، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. نہیں، بات کرنا تو دور کی بات ہے. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، خدا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. پتہ نہیں آپ نے کیسے سن لیا جملہ. آیت کا ترجمہ، جس خدا کے سامنے کائنات ہر وقت حاضر ہے اور کچھ بھی خدا کی نظر سے اوجھل رہی ہے، دور رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. اور صرف یہ نہیں، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، مجھے نہیں معلوم، بس کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عہد نہیں کیا. مگر ایک بات تو آیت سے ثابت ہو گئی، اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور کچھ لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، تو یہ بات تو ثابت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کی طرف دیکھے گا. کہہ میں آج کہنا کچھ ایسے ضرور ہیں جن سے بات کرے گا، جن کی طرف دیکھے گا. تو اب وہ کہاں تلاش کروں؟ جن سے بات کرے گا، جن کی طرف دیکھے گا، انہیں کہاں تلاش کروں؟ تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، خیر مقدم. خیر مقدم استعمال، لیکن استعمال کا لفظ انسانوں کے لیے آ سکتا ہے. اب چونکہ بات اللہ کی ہے اس لیے خیر مقدم کا لفظ ہے، اور سب سے محتاط اور بہت اچھا لفظ ہے. اور حدیث کے لفظ کا ترجمہ اسے یاد رکھیے گا. اور حدیث ابن الفوارس بہت حافظ، ابن الفوارس بہت بڑے عالم ہے، علماء اہل سنت میں. ان کا زمانہ ہمارے امام کی غیبت صغریٰ کا دور ہے. بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے پیغمبر کی. اس حدیث کا پہلا جملہ سنا رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خدا سے ایسے ملاقات کرے کہ خدا اس کا خیر مقدم کرے تو وہ علی سے محبت کرے. چاہتا ہے کہ خدا سے ایسے ملاقات کرے کہ خدا اس کا خیر مقدم کرے، وہ علی سے محبت کرے. ابھی صرف علی کی محبت بتائی ہے. یہ وہ حدیث ہے جس میں 12 اماموں کی محبت کا فیض الگ الگ بتایا. اس سال خیمہ سادات میں اسی عنوان پر اشرا پڑھا ہے لاہور میں کہ 12 اماموں میں ہر امام کی محبت کا فیض الگ الگ کیا ہے. اور 6 اماموں کا بتا چکا ہوں، اگلے سال 6 اماموں کا بتاؤں گا خیمہ سادات. اور اسی حدیث میں پیغمبر نے ذکر کیا، اور یہ علماء اہل سنت کی حدیث لکھی کا ہے، جو چاہتا ہے خدا سے ایسے ملاقات کرے کہ خدا اس کا خیر مقدم کرے تو وہ علی سے محبت کرے. کیا بات پہنچی کہ خدا دیکھے گا بھی. امام رضا نے کیا کہا کہ رسول کو دیکھے تو خدا کو دیکھ لیا، ہمیں دیکھا تو خدا کو دیکھا. تو اب اصل میں اگلی بات پوچھ لی، یاد رکھیے نا، تو ہمیں دیکھا تو خدا کو دیکھا.
اس لیے کہ یہ سب نیت رسول پہ فائز ہے. علی نے کیا کہا تھا؟ وَمَنْ وَصَفَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ سَنَّاهُ وَمَنْ سَنَّاهُ فَقَدْ جَزَّاهُ وَمَنْ جَزَّاهُ فَقَدْ جَهِلَهُ. کیا کہا؟ پورا ترجمہ سن لیجیے. جس نے اس طرح خدا کی توصیف کی اس نے خدا کو قریب کیا، جس نے قریب کیا اس نے خدا میں دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے خدا کو جز کیا، اور جس نے خدا کو جز کیا وہ خدا سے جاہل ہے. یہ ہے نہج البلاغہ، وہ خدا سے جاہل ہے. پہنچ گیا مولا کا قول. اب امام کی زیارت کا فقرہ سن لو. زیارت کا فقرہ کیا ہے؟ زیارت جامعہ کے نام سے 8 زیارتیں ہیں. اس میں سے ایک زیارت سنا رہا ہوں، اس میں کا ایک فقرہ. کہاں علی نے بات کو تمام کیا کہ جس نے جز کیا، جس نے اس طرح توصیف کی اس نے قریب کیا، جس نے قریب کیا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے جز کیا، جس نے جز کیا وہ خدا سے جاہل ہے. اور آپ کو امام رضا والی تعریف یاد رکھیے گا. امام تعلیم کر رہے ہیں زیارت جامعہ مجموعی طور پر آئے پاکی زیارت. امام تعلیم کر رہے اس میں یہ جملہ ہے بل جہلہم فقد جہل اللہ. اے اہل بیت جو تم سے جاہل ہے وہ خدا سے. اے اہل بیت جو اہل بیت سے جاہل ہے، غائب کا صیغہ ہے، جو اہل بیت سے جاہل ہے وہ خدا سے جاہل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی معرفت کے لیے ان کی معرفت ضروری ہے. خدا کو پہچاننے کے لیے ان کو پہچاننا ضروری ہے. جو انہیں نہ پہچانا وہ خدا کو نہ پہچانا. اسی لیے تو کہا کہ من باتا، جو مر جائے. آپ کو پتا ہے اس لفظ کے ساتھ 3 حدیثیں روک رہا ہوں میں آپ. اور علماء اسلام نے 3 حدیثوں کو لکھا ہے، اور اے علماء اہل سنت کی بڑی کتابوں میں. پہلے ایک حدیث سن لی، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ. جو مر جائے اور یہ جانتا ہو، اس کے علم میں ہو. یہاں پہ لفظ علم یقین کے معنی دے رہا ہوں. جو مر جائے اور اس کے علم میں ہو، یعنی اسے یقین ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یقین ہو، لفظ علم ہے، منہ سے کہنا نہیں ہے. اس میں منہ سے کہنا نہیں ہے، یقین ہو، علم ہو. تو اس صورت میں جو مر جائے فدخل الجنہ، وہ جنت میں گیا. اس کا مطلب، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور پھر امام بخاری اور امام مسلم نے تفصیل سے حدیثیں لکھی ہے رسول کی. اور ان ساری حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید کا اقرار رکھتا ہو، زبان سے کہنا اقرار توحید میں نہیں ہے. یعنی لا الہ الا اللہ زبان سے کلمہ جاری کرنا توحید میں نہیں ہے، بلکہ دل کا یقین توحید میں چاہیے ہے. یہ سہائے زندہ کی حدیثیں ہیں. جب میں اس منزل تک آ ہی گیا تو لگے ہاتھوں ایک سوال بھی کر لوں. جب اسلام کے 73 فرقوں میں کلمہ زبان سے پڑھنا ہی واجب نہیں ہے توحید کے لیے، تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں. فرقوں میں صرف علم اور یقین واجب ہے، تو پھر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اور اب سنیے علامہ ابن کثیر، جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے،
تفسیر ابن کثیر انہوں نے یہ لکھا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے سے بدرجہ افضل ہے الحمدللہ کہنا. یعنی اگر دو شخص آپ کے سامنے ہو, دو شخص, ایک لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو, ایک الحمدللہ کہہ رہا ہو, تو الحمدللہ کہنے والے کا ثواب بھی زیادہ ہے, معرفت بھی زیادہ ہے, عقیدہ بھی زیادہ ہے. یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. کیوں؟ وجہ سنیے کیوں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں صرف یہ اعلان ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, لیکن شکر خدا نہیں ہے. الحمدللہ کہنے والے کے جب وہ کہہ رہا ہے تو اس میں شکر خدا ہے. یہ حدیث توجہ, یہ حدیث لکھ کر پیغمبر کی دو حدیثیں لکھی علامہ ابن کثیر نے, اور انہوں نے دو مختلف حدیثیں لکھی ہے کہ الحمدللہ کا ثواب کیا ہے. ایک حدیث یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے الحمدللہ کہا, توجہ, الحمدللہ کہا, تو جب پہلی بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے الحمدللہ سنا تو رسول سے پوچھا, اللہ کے رسول, اللہ اکبر کا ہمیں پتا ہے, سبحان اللہ کا ہمیں پتا ہے, لا الہ کا ہمیں پتا ہے, یہ الحمدللہ کیا ہے؟ تو رسول نے کہا یہ شکر کا شکر ہے, دعا کی دعا ہے, شکرانہ بھی ہے, اقرار توحید بھی ہے. تو ایک بات تو پتا چلی کہ دنیا میں بہت سے لوگوں کو الحمدللہ کے بارے میں نہیں پتا تھا جب تک رسول نے نہیں بتایا. نہیں پتا تھا جب تک رسول نے نہیں بتایا. اب یہ تو زمین کی سن لی, اب آسمان کی سن لو. علامہ ابن کثیر سلفی مسلک کی سب سے بڑی تفسیر, اسی سے تینوں روایتیں سنائی ہے. وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا کہ کسی نے الحمدللہ کہا تو فرشتے جو ثواب لکھتے ہیں, ثواب, ان فرشتوں نے خدا سے کہا پالنے والے اللہ اکبر کا ثواب ہمیں پتا ہے, لا الہ الا اللہ کا بھی ثواب ہمیں پتا ہے, سبحان اللہ کا بھی ثواب ہمیں پتا ہے, یہ الحمدللہ کا ثواب کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا تم ہٹ جاؤ میں خود دے دوں گا. کچھ کہہ رہا ہوں, تم ہٹ جاؤ میں خود دے دوں گا, تم درمیان سے ہٹ جاؤ. اور جملہ کیا ہے روایت حدیث کا, جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں خود اسے الحمدللہ کا ثواب دے دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ کا ثواب فرشتوں کے ذریعے نہیں پہنچے گا, اور الحمدللہ کہنے کی وجہ سے خدا سے ملاقات بندے کی لازم ہو گئی. مجھے نہیں پتا زندگی میں کتنی بار کہا, مگر تاریخ نے دو بار ضرور لکھا, ایک بار اپنے نگاہ میں, ایک بار رسول کے نگاہ میں. تو ابو طالب کی خدا سے دو ملاقاتیں تھے. زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا, زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا. یہ جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے ڈرتے ہیں. عجیب تھا جب میں نے
ارشاد فرمایا کہ خدا نے کہا کہ جس نے الحمدللہ کہا ہے وہ جب بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں خود اسے ثواب دے دوں گا. اب تو فرشتے بھی بیچ میں نہیں ہے, تو 2 ملاقاتیں تو طے ہے نا. اگر زیادہ بار نہیں کہا تو 2 بار تو کہا نا. ایک بار اپنے نکاح میں کہا, ایک بار رسول کے نکاح میں کہا, تو 2 بار تو الحمدللہ کہا. ارے جس کی خدا سے 2 ملاقاتیں طے ہو وہ کافر نہیں ہوتا. کل آخری مجلس میں یہ بنیادیں کام آئے گی. جس کی خدا سے 2 ملاقاتیں طے ہو, کیا مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جو مر جائے اور اسے یہ علم اور یقین ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, فدخل الجنہ. یہ تو ہے ایک حدیث. دوسری حدیث وہ ہے جو آپ کو یاد ہے, وہ بھی علماء اہل سنت کیا بڑی بڑی حدیث کی کتابوں اور مجموعوں میں موجود ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمان نہیں ماتا میں الجاہلیہ. جو مر جائے اور اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو, وہ جاہلیت کی موت مرا. خدا کی قسم تقریر ایسے موڑ پر آ گئی ہے کہ اب اسے محفوظ کر لیں میرے نوجوان دوست اور بچے. دونوں حدیثیں علماء اہل سنت کے ہاں اکابر محدثین نے لکھی ہے, سند میں کسی کو شک نہیں ہے. نتیجہ سمجھ لیں کہ دونوں کے معنی کیا. ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ جو مر جائے اور اسے یہ علم اور یقین ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں جائے گا. دوسری حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جو مر جائے اور وہ زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو جاہلیت کی موت مرا. علماء اہل سنت میں امام راغب نے اور دوسرے علماء نے لکھا یہاں جاہلیت سے مراد جہالت نہیں ہے, بت پرستی ہے, یعنی مشرک مرا. مشرک مرا, یہاں جاہلیت کا مطلب ہے بت پرستی. تو اب پھر دونوں حدیثیں دوہرا رہا ہوں. جو مر جائے اور اسے یہ یقین ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں گیا, اور جو مر جائے اور اسے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو وہ مشرک مرا. تو اب دونوں حدیثوں کو ملا لو, امامت تو یہی سے ثابت ہو گئی. توحید کے ہوتے ہوئے اگر امام پہ ایمان نہ ہو تو مشرک مرا. اور اگر نتیجہ نہیں پہنچا تو تیسری حدیث سنو جسے کنز العمال میں ابن متقی علی ہندی ابن عساکر اور دوسرے بڑے محدثین نے لکھا. اور اب وہ تیسری حدیث خود ہی نتیجہ دے دے گی تو پتہ چل جائے گا کہ دونوں حدیثوں میں کیا ہے. من ماتا وہو یبغضو, من ماتا جو مر جائے وہو یبغضو علیہ, جو مر جائے اور علی سے بغض رکھتا ہو, ماتا بین الجاہلیہ. علی کا نام سنتے ہی عجب چہرے بدلتے ہیں. علی کا نام سنتے ہی عجب چہرے بدلتے ہیں. کئی چہرے سنورتے ہیں, کئی چہرے اترتے ہیں. عجب پہچان ہے مومن کی اور منافق کی. عجب پہچان ہے مومن کی اور منافق کی کہ مومن مسکراتے ہیں, منافق چل کے مرتے ہیں. لیکن توحید بتائے بغیر اس منزل تک گزرنا ممکن نہیں تھا, اس لیے کہ بنیاد ہی توحید سے ہے عقیدے کی. اور اس عشرے کے عنوان کی کیا فضائل اہل بیت کے بیان سے توحید خطرے میں ہے. تو پہلے توحید تو لوگ سمجھے. اس کا مطلب کل کی تقریر کا آخری جملہ آپ کو یاد ہے کل کیا کہا تھا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں, راہب کلمہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں,
دو، آج میں سناؤں کچھ اس دن سنایا تھا، کچھ آج سنا مفاتیح الجنان شیخ عباس قطبی، اور صرف اس کتاب میں نہیں ہے، شیعہ مسلک کی 1400 سال کی ساری کتابوں میں سارے مجتہدین، سارے علماء کرام، امام حسین کی زیارت کا چیپٹر، امام حسین کی زیارت کا چیپٹر، پہلی زیارت، 4 جملے سن لیجئے اور کل یہیں سے مسلسل ہو گئے. کتاب اس لیے لایا ہوں کہ سامنے موجود ہے، لوگ دیکھ لیں. 4 جملے سن. بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمُ. اے اہل بیت، اے حسین، اللہ نے کائنات کو تم سے شروع کیا ہے، تم پہ ختم کرو. اللہ نے کائنات کو تم سے شروع کیا ہے، تم پہ ختم کرے گا. دیکھیے زیارت اہل یاسین 30 پہ ہے، اس میں موجود ہے، لوگ جا کے پڑھیں. جب زیارت اہل یاسین 12ویں کی زیارت ہے، 12ویں امام کی زیارت ہے. زیارت آل یاسین میں امام نے، ان کے اجداد نے اپنے 12ویں بیٹے کی زیارت جو تعلیم کی ہے، اس میں یہ تعلیم کیا انتم الاول والآخر. اے اہل بیت، تم ہی اول ہو، تم ہی آخر ہو، تم ہی اول ہو، تم ہی آخر ہو. تو 12ویں کی زیارت پڑھتے ہوئے ساری شیعہ قوم سرداب میں، سامرا میں، گھروں میں، روزوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے تم ہی اول ہو، تم ہی آخر ہو، تم ہی اول ہو، تم ہی آخر ہو. مجلس میں کسی نے نعرہ لگا دیا علی اول علی آخر، تو ابھی خطرے میں پڑ گئی. تم سے اللہ نے کائنات کو شروع کیا، تمہیں میں ختم کرے گا. وَبِكُمْ يَمْحُ يَشَاءُ وَيُثْبِتُ. اور تمہارے ہی ذریعے جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے بگاڑ دیتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ تمہاری وجہ سے جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے بگاڑ دیتا ہے. اس نے تو رکھا تھا کہ راہب کے نسل میں اولاد نہیں ہے، راہب کے لیے بیٹے نہیں ہے، تقدیر میں نہیں ہے. رسول نے بتایا تقدیر میں نہیں ہے. حسین نے کہا میں نے ایک دیا، دوسرا دیا، حسین کی وجہ سے تو تمہاری وجہ سے. اور اگلا فکرہ سنیے، وَبِكُمْ يَفُكُّ الظُّلْمِ الرِّقَابِنَا. مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا. تمہاری وجہ سے ہماری گردنیں ذلت کے پٹے سے چھوٹی ہوئی. تمہاری وجہ ہے حسین، تمہاری وجہ سے ہم عزت دار ہیں. اگر تم نہ ہوتے تو ہماری گردنوں میں ذلت کے پٹے ہوتے. عجیب بات ہے، عزت بھی حسین کی وجہ سے ملے اور فضائل کا انکار بھی حسین کا. یہ دیکھیں کتاب کا رنگ دیکھ لیجیے، کتاب دیکھ لیجیے، صفحہ 418. صفحہ بدل سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو نشانی بتائی ہے امام حسین کی زیارتوں میں پہلی زیارت. یہ دیکھیے ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. تیسرا مقصد، پہلا مطلب امام حسین کی زیارت مطلقہ، پہلی زیارت، یہ پہلی زیارت. اب فکرے سنیے، وَبِكُمْ تُبِّتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا. تمہاری وجہ سے زمین پہ درخت اگ رہے ہیں. وَبِكُمْ تُخْرِجُ الْأَرْضُ ثِمَارَهَا. یہ فصلیں تمہاری وجہ سے پھل دے رہی ہیں. وَبِكُمْ تُنزِلُ السَّمَاءَ قَطْرَهَا وَرِزْقَهَا. یہ آسمان سے پانی برس رہا ہے اور رزق آ رہا ہے تمہاری وجہ سے. اچھا کھاؤں میں حسین کی وجہ سے، تعریف کروں کسی اور کی.
خطرے میں ہے، توحید بچ رہی ہے. ہوگا مجھے نہیں پتا کس کا ایمان خطرے میں ہے، جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کا خطرے میں ہے. اپنے ایمان ٹھیک کرو. یہ کتابیں جھوٹ بول رہی ہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ غلو ہے. سنیے جملے سنیے. بیکم تنزل السما قد رہا ورزقہ بیکم یکشف اللہ الکرب. خدا درد رنج علم ہم سے تمہاری وجہ سے دور کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ نام روک رہا ہوا. اب مجھے معاف کیجیے گا، مجھے تو اپنے مضامین کو قابل کرنا ہے. تقریر اس لیے وقت میں آپ کا زیادہ لے لوں تو مجبوری ہے. کہا امام احمد بن حنبل نے کہ یہ جو نام ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ ان ناموں کا امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اگر دیوانے پہ پڑھ کے پھونکے جائیں اور اس سے لوگوں نے استنباط کیا تو مغفرت کا بھی فائدہ ہوا، بادشاہ بخشے بھی گئے. پھر شیعہ علماء نے لکھا کہ شفا کا بھی سبب ہے. تو اب علماء اہل سنت کا ایک بیان سنیے. اور اگر کسی کو پڑھنا ہو تو ابھی حال ہی میں کتاب آئی ہے، میں اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا. مفتی اعجاز احمد صاحب کی کتاب امام رضا پر ہے، اہل سنت آگے میں پاکستان کے زاویہ پبلیکیشن سے کتاب چھپی ہے، آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنے مسلک کے اعتبار سے لکھ رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 12 ائمہ اہل بیت میں جس کی سماعیات کو بھی دیکھا روایتوں اور کتابوں میں، ہر امام سے کچھ نہ کچھ دعائیں روایت ہوئی. کسی امام سے 2 دعائیں، کسی سے 4 دعائیں، کسی سے 25 دعائیں، کسی سے 30 دعائیں. لیکن وہ کہتے ہیں مسلک اہل سنت میں، اہل سنت کی کتابوں میں صحیح حدیث سند کے ساتھ امام رضا سے کوئی دعا روایت نہیں ہوئی. امام رضا سے کوئی دعا روایت نہیں ہوئی. اب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں باقی جتنی دعائیں روایت ہوئی ہیں وہ دعائیں مختلف چیزوں کی، اور صرف دعائیں علماء اہل سنت میں روایت نہیں ہوئی. بہت ساری چیزیں ہیں اس لیے کہ دعاؤں کی ضرورت آپ کو مشکلوں میں پڑتی ہے. جب آپ کو مشکلوں میں پڑتی ہے تو لوگ صرف دعا تک نہیں جاتے، تعویذ تک بھی جاتے ہیں. کمال صاحب کوئی تعویذ لکھ دیجیے، کچھ ہم بازو پہ باندھ لیں، کچھ ہم گلے میں ڈال لیں، کوئی ہمیں کچھ پڑھنے کا بتا دے، مطلب سے تعویذ کہہ رہا ہوں تو کافی ہے. اب اس میں سب کچھ آ گیا، آپ کو سمجھ لیجیے گا. اب انہوں نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں تعویذ، دعا، اسماء، اللہ کو پکارنے کے طریقے، جتنی چیزیں ہیں اس میں کہیں بھی کچھ بھی استعمال ہو رہا ہو، کسی بھی عامل عالم کے پاس آپ جائیں. انہوں نے کہا امام رضا سے کچھ بھی روایت نہیں ہوا. اب وجہ سنیے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے روایت نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنا امام احمد بن حنبل نے جو حدیث ارشاد فرمائی، جو فقرہ کہا کہ یہ نام خود معجزہ ہے، تو اس کی وجہ سے علماء اہل سنت نے امام رضا سے کوئی دعا روایت نہیں کی. وجہ یہ ہے کہ رضا کا نام لے لو مشکلیں خود ہی ہو. ہر تعویذ کا بدل، ہر دعا کا بدل، ہر پریشانی کا علاج رضا کا نام، رضا کا نام. تبھی تو قرآن نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. تو امام نے کہا نحن اسماء الحسنى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہم ہیں، ہم اسماء الحسنى. ہماری وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہے. سنا آپ نے وَبِكُمْ يَكْشِفُ اللَّهُ الْكَرْبَ وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، تمہاری وجہ سے بارش برستی ہے. وَبِكُمْ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ، زمین تمہاری وجہ سے تسبیح کرتی ہے. پوچھنا آپ سے صرف اتنا ہے بھائی، بارش تمہاری وجہ سے، پانی، کل کی جملے یاد ہے، پانی تمہاری وجہ سے، دانا تمہاری وجہ سے، رزق تمہاری وجہ سے، تو پھر جو کچھ دنیا میں ہے سب انہی کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے. اب ایک جملہ سن لیجئے، اور آج کی تقریر مسجد سے قریب ہو گئی، جہاں رک گیا کل کے سے مسلسل ہو جاؤ.
ہمارے عہد کے ابھی یہاں وہ لوگ بیٹھے جنہوں نے ان کا دور دیکھا ہے، ان کا زمانہ دیکھا ہے، بہت بڑی شخصیت فقہ تشیع کی فقہ کی دنیا کی آغائے سید ابو القاسم موسوی الخوئی آل اللہ مقامہ، جو آغائے خوئی کے نام سے جانے جاتے ہیں، آغائے خوئی۔ اگر کسی نے ان کا دور نہیں دیکھا تو بہرحال نام سنا، اور کوئی ابھی دور کی شخصیت نہیں، اور مرجعیت کا ان کا اسٹیٹس یہ تھا کہ وہ اپنے زمانے آغائے خوئی کے کیلیبر پہ کوئی پہنچ نہیں سکا۔ ان سے ایک سوال کیا گیا، وہ چھپا ہوا موجود ہے۔ سوال ان سے یہ کیا گیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دیکھیے میری ایک عادت ہے، لاکھ میرے پاس نقطے موجود ہوں، میں خدمت میں دیانت کا قائل ہوں، اس لیے اگر علماء کا اسٹیٹمنٹ اور بیان میرے پاس ہوتا ہے تو میں اس بیان کو ہی نقل کرتا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا، یہ دیانت خدمت ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا، سوال چھپا ہوا موجود ہے، عربی میں کتاب موجود ہے، خود میرے ذاتی کتب خانے میں موجود ہے۔ ان سے پوچھا گیا، کل سے مسلسل ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کہہ رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے نہیں پیدا کیا جن کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر وقت انسان کو عبادت کرنا ہے، اور عبادت اس کی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے کہ پیدا ہی اللہ نے عبادت کے لیے کیا، اور اس میں نفی لگا کے میں نے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کل ایک مقصد ہے پیدا ہونے کا، ہماری پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے انسانوں کی، اور وہ ہے عبادت۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، اور حدیث قصہ میں سیدہ رسول کی بیٹی معصومہ بی بی کہہ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبت ہؤلاء، میں نے کائنات کی کوئی چیز نہیں پیدا کی، نہ سورج نہ چاند نہ دریا نہ زمین نہ ہوا، کوئی چیز ہے اس میں سب آ گیا، اس میں انسان بھی آ گئے جن بھی آ گئے، کوئی چیز نہیں پیدا کی مگر ان پنجتر اور اہل بیت کی محبت کے لیے، ان کی محبت میں۔ تو اب آیت کہہ رہی ہے عبادت کے لیے پیدا کیا، حدیث قصہ میں خدا کہہ رہا ہے محبت کے لیے پیدا کیا۔ آغائے خوئی سے پوچھا گیا بتائیے اس میں سے یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، وہ کہنے لگے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر عبادت میں ہے۔ اس لیے کہ ان کی محبت کے بغیر عبادت بیکار ہے۔ تو آپ نے دیکھا اب یہ جو زیارت میں آپ نے سنا تمہاری وجہ سے سارے کام ہم تو سمجھتے تھے اللہ کے ہیں، ان کی وجہ سے ہو رہا، رزق مل رہا ہے حسین سے، پانی مل رہا ہے حسین سے، حیات مل رہی ہے حسین سے، تو اللہ کی مرضی ہے، اپنا اختیار جسے چاہے دے دیں، اللہ کی مرضی ہے، اپنا اختیار جسے چاہے دے دیں۔ لاؤ بیٹا ایک جملہ اور سنا دیں، لاؤ۔ اسی کتاب میں رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے میں دو طرح کے چیپٹر ہیں، ایک رجب کا مشترکہ دعائیں جو رجب کے پورے مہینے میں کسی وقت اور دن اور رات پڑھی جا سکتی ہے، اور ایک وہ دعائیں جو رجب کی تاریخوں سے مخصوص ہے۔ مشترکہ دعاؤں میں یہ ہیڈنگ ہے رجب کے اعمال دو قسم پر ہے، صفحہ نمبر 124۔ پہلے اس دعا کے بارے میں سن لیجیے، 5 منٹ۔ شیخ نے روایت کی کہ نائب مقدسہ یعنی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی
دولت کی طرف سے ان کے وکیل، نائب اور وہ سفیر، جو 4 سفیر سفرائے اربعہ کہلاتے ہیں حضرت کے نوابین اربعہ، ان میں سے حضرت ابو جعفر محمد بن سعید کو کے ذریعے یہ توقیع مبارک صادر ہوئی. اس میں یہ دعائیں رجبیہ کہلاتی ہے. میں پوری دعا نہیں سنا رہا، صرف ایک فقرہ سنا رہا ہوں، اور آج تقریر یہاں رک رہی ہے اور کل بھی سے مسلسل فقرہ آپ سن لیجیے. یہ پوری دعا اللہ کی بارگاہ میں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بات شروع ہوتے ہوتے اہل بیت کے ذکر کرتا ہے اسألوکا بما نطق فیہ بالبشیۃ کا. یہاں سے اہل بیت کا ذکر شروع ہوا. یہ جو جملہ میں سنانے جا رہا ہوں یہ سوال بھی آقا خوئی سے ہوا تھا، چھپا ہوا موجود ہے کہ یہاں پر یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے. خیر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب جملہ سنیے. لا، امام کہہ رہے ہیں لا فرق بینک و بینہا الا عبادک و خلقک. ابھی عربی سنائیے، اس سے تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا تو سمجھتے ہیں. لا فرق بینک و بینہا الا عبادک و خلقک. اے پروردگار تجھ میں اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں. پورا جملہ سن لو. اے پروردگار تجھ میں اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تیرے بندے اور مخلوق ہیں. یہ شیعہ مذہب ہے. سوائے اس کے کہ وہ تیرے بندے اور مخلوق ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختیارات خدا نے دے دیے اور ان کو خلق کیا، اور جسے دعا سمجھ میں نہیں آئی نہج البلاغہ کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. وہ چاہے وہ نہج البلاغہ پڑھے مولا کا خطبہ نہ لو سنائے اور ربنا والخلق بعد سنائے بعد ذلك سنائے. ہم اللہ کی سند ہے اور ساری کائنات ہماری سند ہے. علی کہہ کیا کہا؟ کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اہل بیت، یہ معصوم امام، یہ حجتیں تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہے. اسی لیے علی نے ہمیشہ اللہ کا بندہ ہونے پہ فخر کیا. یہ اور بات ہے کہ اختیار رکھتے ہیں وہی، بندہ ہونے پہ فخر کیا. بندے ہیں، اللہ نے اپنا اختیار دے دیا. عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ. کل کہاں تقریر کو روکا تھا؟ فضا نے دیوار کو سونے کا کر دیا. تو میں نے پورا جملہ نہیں کہا تھا. روٹیاں گئی تو ایک دن کی روٹی فضا کے ہاتھ کی، ایک دن کی روٹی زہرا کے ہاتھ کی. تو ایک کنیز نے پکائی ہے، ایک مالکہ نے پکائی ہے. فضا نے دیوار کو سونے کا کیا تو علی کھڑے تھے. علی نے فوراً کا فضا آج تو اختیار دکھایا ہے، آئندہ مت دکھانا. بس یہ سمجھ لو اگر ان کے غلام ہو تو انہوں نے تمہیں اختیار دکھانے سے روکا ہے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دکھانے سے نہیں روکا. بڑی بنیادی سی باتیں تھیں جن کا آج پہنچانا ضروری تھا. یہ کل کی تمہید ہے اور ابھی اس کے کچھ بتانے باقی ہے. صلوات بھی بڑی ہے. دیکھیے سلمان نے کبھی اختیار نہیں دکھایا، قمر نے کبھی نہیں دکھایا. صرف ایک مثال جناب فضا کی ہے. جناب فضا نے اختیار دکھایا تو علی نے روک دیا، کہا آئندہ مت دکھانا. بس یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. اس فرق کو دنیا یاد رکھے. اللہ نے نہیں کہا کہ علی دنیا میں جانا تو اختیار نہ دکھانا. علی تو آئے ہی اختیار دکھاتا ہوا ہے. اس کے اختیار پہ آپ گفتگو کریں گے جس کے آنے پہ خدا کے گھر کی دیوار چٹک جائے. اس کے اختیار پہ آپ گفتگو کریں گے یا
میں مسلسل ہو جاؤں گا. اس کے اختیار پہ آپ گفتگو کریں گے جس کے قدم خدا کے حکم سے مہر نبوت پہ ہو. اس کے اختیار پہ آپ گفتگو کریں گے جس کی آواز کہاں سے آ رہی ہو. اپنی لفظوں کو اور گفتگو کو سنبھال کے رکھیے. آپ اس کے اختیار پہ گفتگو نہ کیجیے, اپنی حد میں رہیے, کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ پر اپنا اختیار دکھا دے. اختیار نہ دکھائے, مگر جنہیں اختیار دیا ہے عزت سے کرنا دیا. اگر یہ سمجھ لو گھر کا, کل جملہ کہا تھا بڑے گھر کا بڑے آقا کا غلام بھی بڑا ہوتا, سیدہ کی کنیز بھی بڑی عزت ہے, مگر غلام اور کنیز اور ہے, اور وہ اور ہے جو گود کے پلے, وہ اور ہے جو گود کے پلے. جو گود کے پلے ہیں دنیا سمجھے, اس عظمت کو سمجھے. جو گود کے پلے ہیں ان کے لیے سیدہ نے کہا. جب رسول نے پوچھا بیٹا میدان حشر میں شفاعت کے لیے کیا لاؤ گے, کفانا للشفاعت ینان المقطوعتان لولدی العباس. میدان حشر میں زہرا بن شفاعت میں عباس کے کٹے ہوئے بازو. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. عباس کو بہت یاد کیا, عباس کے بعد عباس کو بہت یاد کیا. زینب نے بہت یاد کیا, ام کلثوم نے بہت یاد کیا. عزادارو میں نے بڑی کتابیں دیکھی ہے, فارسی, اردو, عربی, مقاتل, تاریخیں. علی کی بیٹی جب کوفے لائی گئی ہے اسیر کر کے, تو جس جگہ پر کوفے میں زینب کو اسیر کر کے لایا گیا وہاں سے زینب کا وہ گھر جس میں شہزادی کی حیثیت سے آئی تھی 10 قدم دور نہیں تھا. خدا کسی پہ یہ غربت کا وقت نہ لائے. اور کوفے سے نجف کا فاصلہ صرف 5 کلومیٹر کا ہے, مگر میں نے بہت تلاش کیا کہ کبھی تازیانہ پڑا ہو, کبھی ظلم ہوا ہو تو زینب نے مڑ کے باپ کو آواز دی ہو جب پکارا بھیا باپ. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. میں چاہتا تھا کچھ مطالب ایسے ہیں عاشور اس کے بعد اسیری سے لے کر کوفہ و شام کے کہ تفصیل سے پڑھتا, مگر روز چونکہ مسائل کی کچھ فرمائشیں تھی اس لیے نہیں آ سکے. آج چاہتا ہوں کہ میں کچھ چیزیں ذرا 2 جملے ہر منزل کے سنا دوں. عاشور کی رات میں جب شام غریبہ میں خیمے جلے تو جلتے ہوئے خیموں میں کوئی اور آواز نہیں تھی. بہنیں پکارتی تھی عباس, سجاد کہتے تھے چچا عباس, سکینہ کہتی تھی چچا عباس. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا, جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے
سے تازیانہ مار کے اٹھایا گیا ہے. ایک زینب جب بالوں سے بھائی کے لاشے پہ سایہ کیا، اور ایک سکینہ جب باپ کے لاشے سے لپٹی تو تازیانہ. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. یہ تو میں نے آپ کو مقتل سنایا ہے، نہ پڑھتا اگر مقتل کی بات نہ سناتا. مگر اب جملہ سن لو، صرف حسین کا سر عاشور کے دل وقت عصر ذبح کے وقت کاٹا گیا. باقی شہیدوں کے سر 11 محرم کو کاٹے گئے. معلوم ہے کس وقت؟ جب بیویاں لاشوں پہ لائی گئی تو بہنوں کے سامنے، بھائی کے سر، باؤں کے سامنے، بہنوں کے سامنے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. اذان آرو، اس کے بعد رسیاں لائی گئی، توق لایا گیا، بیڑیاں ہتھکڑیاں لائی گئی، زنجیریں لائی گئی. آپ نے سن لیا نا، رسیوں سے بیویوں کے بازو باندھے گئے. توق ایک نہیں لایا گیا، ایک بڑا توق لایا گیا سجاد کے لیے، ایک چھوٹا توق باقر کے لیے. اور جب سب کو اسیر کیا گیا تو پھر بے کجاوا ناقے لائے گئے. صاحب ریاض القدس نے لکھا، ایسے ناقے جن پہ نہ ساس تھا، نہ زیل تھا، نہ کجاوا، نہ باری، نہ پردے، مگر ناقے پر کوئی اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتا جب تک کوئی سہارا دینے والا نہ ہو. زینب نے فضہ سے کہا، فضہ آؤ میں اور تم ہر بیوی کو سہارا دے کے ناقے پہ سوار کرائے. تو سب کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں پشت گردن سے. زینب نے بدھے ہوئے ہاتھوں سے فضہ کے ساتھ مل کر ہر بیوی کو سہارا دیا. جب ساری بیویاں سوار ہو چکی تو کہا زینب نے، فضہ ام رباب نظر نہیں آتی. تو اب جو مقتل میں آئی تو مٹی کے ایک چھوٹے سے ڈھیر، ایک بار ام رباب لپٹی ہوئی علی اسرا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے ہی آپ کی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. ابھی تو 11 محرم پڑھ رہا ہوں، ابھی کوفہ باقی ہے، شام باقی ہے، مگر کچھ جملے سن لو. ایک بار جب ام رباب کو بھی سوار کر لیا تو زینب نے کہا، فضہ میں کون ہوں؟ کہا آپ میری شہزادی ہے، آپ سیدہ کی بیٹی ہے. کہا فضہ میں تجھے حکم دیتی ہوں، میں تجھے سہارا دے کے سوار کراؤں گی. فضہ کام گئی، مگر شہزادی کا حکم تھا، فضہ کو سوار کرایا. اب زینب اکیلی رہ گئی. جب زینب تنہا رہ گئی تو میرے بیمار امام نے دیکھا کہ پھوپھی ابا اکیلی ہے، ہاتھ بدھے ہوئے ہیں. ایک بار امام نے زنجیروں کو سنبھالا، ناقے کے پاس آئے، پھوپھی ابا